ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ کا مہمان مہینہ آنے والا ہے، تو اس کا شایان شان استقبال کرنے کے لیے انتظامات اور تیاری کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے اخیر میں اور رمضان المبارک کے شروع میں ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں فضائل رمضان، اعمال رمضان اور رمضان المبارک کی اہمیت اور عظمت بیان کی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آخر رمضان تک ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ روزے داروں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک تو روزے داروں کے اعمال اوپر جا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کے اندر تواتر کے ساتھ نزول رحمت کی بارش، انوارات کی بارش، برکتوں کی بارش جاری ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ آسمانوں کے جو دروازے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے بھی دروازے اللہ کھول دیتے ہیں تاکہ انوارات کی، رحمتوں کی بارش برستی رہے۔ اور تیسرا یہ کہ فرشتے نظارہ کرتے ہیں، روزے داروں کو فرشتے دیکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی مومن بندہ رات کے وقت جب نماز پڑھتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکی عطا کرتے ہیں، ہر سجدے کے بدلے میں۔ اس میں فرائض بھی آ گئے، سنتیں بھی آ گئی، تراویح بھی، وتر بھی آ گئے، تہجد بھی۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جب مسلمان بندہ رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسے ہی اگلے رمضان تک یعنی کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روزانہ 70,000 فرشتے پہلے روزے سے صبح سے لے کر شام تک مغفرت کی، روزے داروں کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں 70,000 فرشتے۔ فرمایا روزے داروں کے لیے سرخ یاقوت کا ایک محل جنت میں بنایا جاتا ہے، اس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے ساتھ ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت کے ساتھ جناب والا جڑا ہوا ہے۔ یہ روزے داروں کے لیے یہ محلات تیار کیے گئے ہیں جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے۔ اور جو سجدہ آدمی دن اور رات میں کرتا ہے، فرمایا اس کے بدلے میں ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے، سوار اس کے سائے کو 500 سال میں طے کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اخیر، رمضان المبارک کے شروع میں اور شعبان المعظم کے اخیر میں تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے مہمان مہینے کی آمد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک عظیم الشان رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو عزت والی، شان والی رات ہے۔ اور اس رات کو ہم نے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ ویسے تو پورے رمضان میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر جستجو اور کوشش کے ساتھ عبادت کرنی ہے، اور یہ فرمایا کہ روزے فرض کر دیے گئے، رات کو نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے، اور محبت اور پیار کے ساتھ قرآن کو سماعت کرنا ہے۔ اور نماز تراویح جناب والا 20 رکعات ہے۔ اس وقت یہ دور مناظروں کا دور نہیں ہے، بحث مباحثہ میں ہم نہیں پڑھنے چاہتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمل میرے صحابہ کا عمل دین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، حضرت علی المرضی، تمام صحابہ نے
20 رکعت نماز تراویح ادا کی، اور آج تک بھی نماز 20 تراویح ہو رہی ہے۔ الحمدللہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک نفل ادا کریں گے فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ فرمایا صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا کہ یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، غمخواری، ان کے دکھ درد میں اپنا دکھ درد میں حصہ بانٹنا ہے، اور جناب والا رحم پروری کا مہینہ ہے، غریب پروری کا۔ لیکن تاجر حضرات اس مہینے کے اندر منافع خوری کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ جناب والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو تاجر، وہ گندا ہے تاجر، لعنت برستی ایسے تاجر پر جو جناب والا اگر قیمتوں کے ریٹ بڑھ جائیں، چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں تو خوش ہوتا ہے، اگر جناب والا ریٹ کم ہو جائے تو جناب رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر میرے تاجر بھائیو اگر چیزوں کا ریٹ کم کر دو گے، ریٹ گرا دو گے، تو لوگ دعائیں بھی دیں گے آپ کو، اور کتنے گھروں کے چولہے جل جائیں گے اگر جب آپ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، مہنگائی کر دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی، کتنے گھروں کے چولہے بجھ جاتے ہیں، پھر وہ بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو پھر کافروں کو دیکھیں، جب ان کے تہوار آتے ہیں تو آدھے ریٹ کم کر دیتے ہیں، سفر کے، جہاز کا آدھا ٹکٹ، ٹرین بسوں کا آدھا ٹکٹ، جتنی کھانے پینے کی چیزیں، تاکہ سارے لوگ خوشی میں شریک ہو سکے۔ یہ جو تہوار ہے اس میں کافر لوگ تمام چیزوں میں ریٹ کم کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ طور طریقہ ہمارا تھا، یہ طریقے ہمارے تھے مسلمانوں کے، جو کافروں نے لے لیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر انوارات کی بارش، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر انسانیت کے ساتھ، مسلمان روزوں کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ ہمدردی کریں، غمخواری کریں، ریٹوں کو کم کر دیں، یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں، معذوروں کی دستگیری کریں، بیوگان کی، یتیموں کی خدمت کریں، اور یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اور اس مہینے کے اندر مومن بندوں کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم دسترخوان کو وسیع کریں، اپنے دسترخوان پر روزانہ لوگوں کو بلا کر افطاری کرائیں، اور ان دنوں میں خاص کر قرآن و سنت کے طلباء طالبات کو نہ بھولیں۔ آپ کا مرکز جامعہ شیخ درخواست الحمدللہ کثیر تعداد میں بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں، تو ان کو یاد رکھیں، اپنے مرکز جامعہ شیخ درخواست راجن پور کو دسترخوان کو وسیع کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطاری کرائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو افطاری کراتا ہے، فرمایا اس کے لیے مغفرت اور بخشش کے ساتھ ساتھ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے شغف تھا، پیار تھا، امت کے لیے دعائیں مانگتے گئے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا، اے اللہ میری امت کی بخشش فرمانا، اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام امت کے لیے روتے گئے، ہمیشہ دعائیں کرتے رہے۔ دیکھیں روزے کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے امت کے غریبوں کو، متوسط طبقے کو یاد رکھا۔ صحابہ نے کہا جن کے پاس سامان میسر نہیں، اللہ کے رسول، جو طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے افطاری کرانے کی، نبی مکرم، نبی محترم، نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دودھ کے گھونٹ، لسی کے گھونٹ، پانی کے گھونٹ کے ساتھ، جناب والا کھجور کے ساتھ بھی افطاری کرا دے گا، اللہ اس کے لیے بھی مغفرت و بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، بڑا عظیم الشان مہینہ جس میں انوارات کی بارش، رحمتوں کی بارش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ اولہ رحمت، دوسرا عشرہ اوسطہ مغفرت، تیسرا عشرہ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کے چھٹکارے اور نجات کا عشرہ ہے۔ فرمایا جو بندے اپنے ملازمین، اپنے نوکر خادموں کے کاموں میں تخفیف کر دیں گے، کمی کر دیں گے، کاموں کو تھوڑا ہلکا کر دیں گے، فرمایا ان کے لیے بھی مغفرت، بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کیے جائیں گے۔
تو یہ تفصیلی خطبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، طریقے کو زندہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کے شروع میں، شعبان کے اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کے اندر فضائل رمضان، اعمال رمضان، اہمیت عظمت و رمضان بیان کی گئی ہے۔ دعا فرمائے رمضان المبارک کے اندر اللہ ایمان احتساب والے روزے، تراویح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان المبارک کے اندر یتیموں، مسکینوں کی خدمت کرنے کی، حاجت مندوں، مزدوروں، بیوگان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔